ڈیڈ مینز پاس پینسلوانیا کے پہاڑوں میں ایسا کٹا ہوا ہے جیسے ایک پرانا زخم، ایک تنگ بل کھاتی سڑک جہاں دھند جلدی اتر آتی ہے اور سورج کی روشنی بھی مشکل سے اسفالٹ تک پہنچتی ہے۔ مقامی لوگ رات میں یہاں سے نہیں گزرتے جب تک مجبور نہ ہوں۔ وجہ موڑ نہیں، نہ ہی گہری کھائیاں، بلکہ وہ چیز ہے جو خاموشی میں انتظار کرتی ہے۔ یہ راستہ اپنا نام جدید دور سے بہت پہلے حاصل کر چکا تھا۔ 1900 کی دہائی کے آغاز میں ایک مال بردار گاڑی اترائی پر قابو کھو بیٹھی اور کھائی میں غائب ہو گئی۔ ڈرائیور کبھی نہیں ملا۔ چند دن بعد گھوڑے کئی میل دور ملے، واپس شہر کی طرف بھٹکتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے تسموں اور خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ۔ اس کے بعد حادثے بڑھتے گئے۔ ڈرائیورز کہتے تھے کہ بریک صرف اس حصے میں فیل ہوتے ہیں، انجن اچانک بند ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں۔ ایک آدمی گارڈ ریل کے پاس کھڑا ہوتا ہے، ساکت، جیسے سڑک اس کی ملکیت ہو۔ 1978 میں پہلی بار ایک اسٹیٹ ٹروپر نے سرکاری طور پر سایہ نما انسان کی رپورٹ درج کی۔ ایک جوڑے نے گاڑی اچانک موڑی، چیختے ہوئے کہ ایک آدمی سڑک پر آ گیا تھا، مگر جب ٹروپر پہنچا تو نہ قدموں کے نشان، نہ خون، نہ کسی انسان کا وجود، صرف دھند۔ سب سے عجیب بات ان کی یقین دہانی تھی۔ وہ اسے ایک ہی طرح بیان کرتے، لمبا، دبلا، پرانے زمانے کے کپڑے پہنے، اور چہرہ پہاڑی دھند کی طرح سفید۔ ڈیڈ مینز پاس چیخوں سے خبردار نہیں کرتا، یہ بس انتظار کرتا ہے، اور پہاڑ ہر اس مسافر کو یاد رکھتا ہے جو یہاں سے مکمل نہیں گزر سکا۔ ڈیڈ مینز پاس کی دھند عام موسم نہیں، ماہرین موسمیات اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھنڈی پہاڑی ہوا، اچانک درجہ حرارت کا گرنا، نمی کا وادیوں میں پھنس جانا، مگر مقامی لوگ اسے سائنس کی طرح بیان نہیں کرتے، وہ اسے ایک موجودگی کی طرح بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ دھند صرف آتی نہیں، یہ جمع ہوتی ہے۔ ڈرائیورز ایک ہی لمحے کو بیان کرتے ہیں، اچانک نظر کا دائرہ سکڑ جانا، ہیڈ لائٹس کی روشنی واپس پلٹنا جیسے سڑک دیوار بن گئی ہو، آواز بھی بدل جاتی ہے، ٹائروں کی سرسراہٹ مدھم ہو جاتی ہے، انجن کی گونج دب جاتی ہے، دنیا چند فٹ اسفالٹ تک محدود ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ انتظار کر رہا ہو۔ اور تب لوگ انہیں دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامائی بھوت نہیں، کوئی چمکتی آنکھیں نہیں، بس انسان نما سائے۔ ایک آدمی گارڈ ریل کے قریب کھڑا، بازو ہلکا سا اٹھا ہوا، ایک عورت آگے، بال بھیگے ہوئے، پیٹھ کیے کھڑی۔ کبھی دو سائے ساتھ ساتھ، مکمل ساکت، جیسے کسی پرانے لمحے کی دوبارہ ہونے کے منتظر ہوں۔ 2009 میں ایک ٹور بس ڈرائیور نے بتایا کہ اس نے رفتار کم کی کیونکہ اسے لگا ایک زخمی ہائیکر مدد کے لیے ہاتھ ہلا رہا ہے۔ مسافر بھی فکر مند ہو گئے، مگر جوں بس قریب آئی، حقیقت واضح ہوئی، وہ ہاتھ نہیں ہلا رہا تھا، اس کا بازو غیر فطری زاویے پر مڑا ہوا تھا، حرکت کے درمیان منجمد۔ ڈرائیور نے پلک جھپکی اور دھند نے اسے نگل لیا۔ جب بس وہاں پہنچی تو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ بعد میں ڈرائیور نے ایک اور خوفناک بات کہی، باقی راستے بھر اسے محسوس ہوتا رہا کہ ان کے پیچھے سڑک لوگوں سے بھر رہی ہے، نہ دوڑتے ہوئے، نہ پیچھا کرتے ہوئے، بس ظاہر ہوتے ہوئے، ایک ایک کر کے۔ ایلٹونا کے ایک ریٹائرڈ پیرامیڈک نے کہا کہ ڈیڈ مینز پاس کے حادثات سے بچ جانے والے اکثر ایک ہی جملہ بولتے ہیں، اس سے پہلے کہ انہیں احساس ہو کہ وہ تاریخ دہرا رہے ہیں۔ مجھے لگا کوئی وہاں کھڑا تھا، نہ جانور، نہ گرا ہوا درخت، کوئی انسان۔ ڈیڈ مینز پاس آوازوں سے نہیں بلاتا، یہ جبلت استعمال کرتا ہے۔ دھند میں انسانی موجودگی کا وہ اچانک احساس، وہ جھٹکا جس میں آپ بریک مارتے ہیں، گاڑی موڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پہاڑ اسی چھوٹی سی توجہ کی لغزش سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیڈ مینز پاس کبھی خالی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ پہاڑ صرف لاشیں جمع نہیں کرتا، یہ لمحے جمع کرتا ہے۔ تحقیق کاروں نے جب پچھلے 100 سال کے حادثات کی رپورٹس دیکھی تو ایک عجیب بات سامنے آئی، تفصیلات حد سے زیادہ دہرائی جا رہی تھی۔ وہی موڑ، وہی بریک کا فاصلہ، وہی آخری لمحے کی گاڑی کا جھٹکا، وہی کھائی میں گرنا، مختلف لوگ، مختلف زمانے، ایک ہی غلطی، جیسے سڑک سانحے کی مشق کر رہی ہو۔
1983 میں ایک نوجوان اس موڑ پر ہونے والے حادثے میں بچ گیا۔ اس کا مسافر نہیں بچ سکا۔ جب اسے گاڑی سے نکالا گیا تو وہ کانپ رہا تھا، خون میں لت پت، نیم بے ہوش، مگر میڈکس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے سرگوشی کی اور وہاں موجود ہر شخص کا جسم سرد ہو گیا۔ وہ پہلے سے وہاں کھڑی تھی، حادثے سے پہلے۔ وہ اصرار کرتا رہا کہ گاڑی قابو سے نکلنے سے چند سیکنڈ پہلے اس نے دھند میں گارڈ ریل کے پاس ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ نہ ہاتھ ہلا رہی تھی، نہ چیخ رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی۔ بعد میں جب اس علاقے کے لاپتہ ہائیکرز کی تصاویر دکھائی گئیں، اس نے فوراً ایک تصویر پر انگلی رکھ دی۔ ایک عورت جو 1951 میں ڈیڈ مینز پاس پر گم ہو گئی تھی، وہی چہرہ، وہی انداز، وہی ناممکن سکون۔ یہی ہے ڈیڈ مینز پاس کی حقیقت۔ یہ راکشس نہیں بناتا، یہ بازگشت محفوظ رکھتا ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ دھند سب سے زیادہ ان تاریخوں پر گہری ہوتی ہے جب بہت بڑے حادثے ہوئے تھے۔ ان راتوں میں ہیڈ لائٹس ایسے سائے پکڑتی ہیں جو مکمل طور پر موجود نہیں ہوتے، جیسے یادیں مٹنے سے انکار کر رہی ہوں۔ اور سب سے ظالمانہ بات یہ ہے، زیادہ تر ڈرائیورز وہاں جانوروں سے بچنے کے لیے نہیں مڑتے، وہ انسان سے بچنے کے لیے مڑتے ہیں۔ ایک اجنبی سڑک پر ایک سایہ جو اتنا انسانی ہو کہ نظر انداز نہ ہو سکے۔ ڈیڈ مینز پاس کو اب دھکیلنے کی ضرورت نہیں، اسے صرف آپ کا ایک لمحہ چاہیے، ایک جھجک، ایک نظر، یہ یقین کہ کوئی وہاں کھڑا ہے اور اسی لمحے پہاڑ مردوں کو دوبارہ جینے دیتا ہے۔